خوش آمدید بچوں، میں محمد عمران استقبال کرتا ہوں آپ کا راجستھان سرکار اور ویدانتا کے CSR انیشیٹو ای ککشا میں، جس کے ٹیکنیکل پارٹنر ہیں مشن گیان۔ آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب نوائے اردو کے حصہ نظم کے سبق نمبر 2 کا، جس کا عنوان ہے حمد۔ سبق حمد کو لکھنے والے ہیں داغ دہلوی، جو اردو ادب کے، اردو غزلیات کے بہت مشہور شاعر ہیں، بہت مقبول شاعر ہیں۔ سبق حمد کو میں نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے جو شاعر ہیں داغ دہلوی، ان کے حوالے سے بات کی تھی، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے حمد کا مطالعہ کیا تھا۔ حمد میں داغ دہلوی نے اللہ کی تعریف کس کس طریقے سے کر رکھی ہے، کس کس طریقے سے اللہ کی وحدت بیان کر رکھی ہے، ہم نے ان سب چیزوں کا حمد کے اندر مطالعہ کیا تھا۔ یہ میں تیسرا حصہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، جس کے اندر ہم ہماری درسی کتاب میں دیے گئے سوالات کی مشق کریں گے، سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سوالات والا حصہ، مشقی سوالات۔ بچوں، مشقی سوالات کے اندر جو ہمارا پہلا سوال آیا ہے، وہ سوال ہے، اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہوتے ہیں بچوں پیدا کرنے والے، مالک کے۔ جو پیدا کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو مالک ہے، وہی بچوں رب ہے۔ رب اللہ خدا کو کہتے ہیں جس نے دنیا اور جہان کو پیدا کیا اور اسے پالتا ہے، جو اس کا مالک ہے۔ کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، کئی ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ الگ الگ مذاہب کے لوگ، الگ الگ مذہب کے لوگ الگ الگ نام سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو بہت سارے نام اس کے ہوتے ہیں۔ تو رب کے معنی آپ کو یہ دھیان رکھنے ہیں کہ جس نے پیدا کیا اور جو پالنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، جو آپ کی زندگی چلانے والا ہے، وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا رب ہے۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 مجھ سے پوچھتا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کے نام کو کب تک جاری رکھنا چاہتا ہے؟ کب تک جاری رکھنا چاہتا ہے شاعر اللہ کے نام کو؟ شاعر اللہ کے نام کو اپنے لبوں پہ جب تک جاری رکھنا چاہتا ہے کہ جب تک اس کی جان میں جان ہے، جب تک شاعر زندہ ہے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے لبوں کے اوپر تیرا ہی نام جاری رہے، تیرا ہی نام چلتا رہے۔ جب تک شاعر کی جان سلامت ہے اور اس کا دل حرکت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تب تک اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری رہے۔ یعنی جب تک اس کی جان کے اندر جان ہے، اس کی جان جاری ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا خون اس کی نبض سے رواں ہے، تب تک اس کے دل سے، اس کے لبوں سے اپنے پالنے والے کے مالک کا، اللہ تعالیٰ کا نام جاری رہے، اللہ تعالیٰ کا نام چلتا رہے۔ آگے آتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 ہم سے پوچھ رہا ہے، بندے کو بخش دینا کس کا کام ہے؟ بندے کو بخش دینا کس کا کام ہے؟ بندے کو بخش دینا اس کے مالک کا کام ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ کس کا کام ہے؟ رب کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا مالک کا۔ اللہ ہی بندے کو بخشتا ہے، کون بخشے گا اللہ کے علاوہ بندے کو؟ تو اس کا جواب لکھنا ہے آپ کو، بندے کو بخش دینا اس کے رب اللہ کا کام ہے، اس کے رب کا کام ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 آپ سے داغ کی والدہ کا نام پوچھ رہا ہے بچوں کہ داغ دہلوی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو داغ دہلوی کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، جنہیں عرف عام میں چھوٹی بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کو آپ لکھ لیجئے، نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے کہ داغ کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، لیکن عرف عام میں ان کا عرف تھا چھوٹی بیگم۔ چھوٹی بیگم کے نام سے انہیں جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 4 کا جواب۔ سوال نمبر 5 کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہم سے پوچھ رہا ہے، لفظ رب کے مترادف الفاظ لکھیے۔ مترادف ایک ہی معنی والے الگ الگ الفاظ، جس کے سب کے معنی ایک ہی ہوں، وہی پالنے والا، وہی پیدا کرنے والا اور وہی دنیا چلانے والے کے معنی اس کے اندر آئے۔ تو بہت سارے بچوں رب کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ اسی کو ہی بھگوان کے نام سے پکارتے ہیں، اسی کو ہی گوڈ کے نام سے پکارتے ہیں، اسی کو ہی مختلف مذاہب کے اندر جو نام اس کو پکارے جاتے ہیں اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، لیکن سب کے معنی وہی ہے، پیدا کرنے والا، دنیا چلانے والا۔ تو معنی دیکھیے اس کے، خدا، اللہ، باری تعالیٰ، پروردگار، رب العالمین، بہت سارے ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، رب کے جتنے بھی نام ہیں، وہ سب رب کے مترادف ہیں،
रब के जैसे नाम वाले हैं, मुतरादिफ। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 आपसे बुलंदी का मुतजाद पूछ रहा है। मुतजाद यानी बच्चों, मुतजाद कहते हैं जद को, जिद यानी उल्टा। तो बुलंदी का उल्टा आपसे पूछा गया है, तो बुलंदी का उल्टा पस्ती। बुलंदी यानी ऊंचाई, ऊंचाई के ऊपर जाना, ऊंचा जाना, बुलंद पाया होना, और उसका उल्टा होगा बच्चों के नीचे जाना, पस्ती, पस्त हो जाना। बुलंदी का है जवाब है इसका पस्ती। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 7 की जानिब। आपसे पूछा गया है कि हम्द किसे कहते हैं। बच्चों, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, अल्लाह की तौक़ीर बयान की जाए, उस नज़्म को हम्द कहते हैं। हम्द के माने ही अल्लाह की तारीफ़ करने के हैं। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इसको आप एक बार इसका जवाब लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। और जिस नज़्म के अंदर अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनके बारे में बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। जो हमारा अगला सबक भी आएगा, तो अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए हम्द, और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ बयान की जाए वो नात। आगे आते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। सवाल नंबर 8 पूछता है हमसे कौनैन का मतलब क्या है। दाग कहते हैं ना कि कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा, ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का। कौनैन में है जो कुछ, कौनैन यानी दुनिया आखिरत, दोनों जहान। कौन से दोनों जहान? एक दुनिया और एक आखिरत, दोनों जहान। तो दोनों जहानों में जो कुछ है वो ए रब तेरा ही तो है। तो सब कुछ तेरा है, तो ये तेरा गुलाम बंदा कहाँ जाएगा तुझसे बचकर? इन दोनों जगहों को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं हम? कौनैन यानी दुनिया और आखिरत, या दोनों जहान। लिख लीजिए आप। कौनैन के मायने हैं दोनों जहां या दुनिया और आखिरत। ये था बच्चों सवाल नंबर 8 का जवाब। सवाल नंबर 9 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है हमसे शामिल निसाब हम्द के आखिरी 2 अशार का मतलब लिखिए। जो हमारी हम्द हमने अभी दरसी किताब में पढ़ी थी पिछले वीडियो के अंदर, उसके जो आखिरी 2 बंद हैं, आखिरी 2 अशार हैं, उनका माना मफहूम बताना है आपको। तो पहला है, ए अल्लाह तू ही देने वाला है, तू जिसको चाहे इज्जत और बुलंदी दे और जिसको चाहे जिल्लत और पस्ती दे। तेरा हकीर बंदा हूँ और तू आला बुलंद मुकाम वाला है, तू जो चाहे सो करे तेरे अख्तियार में है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी। क्या कह रहा शायर कि अल्लाह तू ही देने वाला है, पस्ती से दे बुलंदी, तू पस्ती भी देने वाला तू है और पस्ती से बुलंदी पर पहुंचाने वाला भी तू है। फिर कहते हैं कि असफल मुकाम मेरा, आला मुकाम तेरा। असफल मुकाम छोटा मुकाम, हकीर मुकाम, गिरा हुआ मुकाम। तो अल्लाह मेरा असफल मुकाम है और तू आला मुकाम के ऊपर है, तू जो चाहे वो करे, सब कुछ तेरे हाथ के अंदर है। और फिर आखिरी बंद का जो खुलासा किया है, आखिरी बंद के अंदर इस शेर में दाग देहलवी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। कहाँ किया तखल्लुस? ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, और कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। तखल्लुस जिस शेर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उस शेर को मक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्ता। और तखल्लुस क्या है? तखल्लुस शायर शायरी के लिए अपने नाम से जुदागाना एक और नाम रखता है जिसको वो शायरी में इस्तेमाल करता है, वो नाम तखल्लुस कहलाता है। क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। और जिस शेर में, नज़्म में या गज़ल में या किसी और सिर्फ के अंदर, जिस शेर के अंदर तखल्लुस का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों, वो शेर मक्ता कहलाएगा। तो यहाँ पर ये मक्ता आया है कि ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। तो शेर को मक्ता कहते हैं। इस शेर में दाग देहलवी कहते हैं कि दुनिया और आखिरत में जो कुछ भी है वो तमाम तेरा है, और या अल्लाह तेरे अलावा मेरा माबूद कोई नहीं होगा और मैं तेरा ही बंदा रहूँगा। यानी कौनैन में जो कुछ है, दुनिया और आखिरत में जो भी है, उसका मालिक तू ही है रब। तो मेरे रब, दुनिया और आखिरत का मालिक जब तू है, सारा जहान तेरा है, दोनों जहान तेरे हैं, तो मैं तेरे सिवा जाऊँगा कहाँ?
تجھ سے نکل کر تیری دنیا سے نکل کر جاؤں گا کہاں؟ سب کچھ تیرا ہے، تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تیرا ہی غلام، تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا، تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، تو ہی میرا معبود ہے۔ یہ ہیں ان دونوں اشعار کے معنی۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ شامل نصاب حمد کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ سے، جو ہماری حمد ہے آپ کو اس کے اشعار کا خلاصہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ حمد کے اندر کس کس طرح سے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، کس طرح سے اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، بتایا گیا ہے اللہ کے بارے میں۔ تو دیکھیے آپ اس کی، یہ حمد ہماری نصابی کتاب نوائے اردو کے حصہ نظم سے لی گئی ہے، جس کے شاعر کا نام ہے داغ دہلوی۔ داغ دہلوی اس حمد میں اللہ کی تعریف اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جب ہم خلاصہ لکھیں گے تو خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیں اس نظم کا حوالہ دینا ہے کہ وہ نظم ہم کہاں سے لے کر آئے، وہ نظم ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے۔ تو یہ نظم دی گئی ہے ہماری درسی کتاب نوائے اردو میں، اور نظم جو ہے حمد ہے، حمد میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کے شاعر ہیں داغ دہلوی۔ پہلے شعر میں اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کام اپنے بندوں کو بخش دینا ہے، تو ہی اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، اور کل محشر کے دن تیرا یہ حقیر بندہ تیری بخشش سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے دن، قیامت کے دن سب کی بخشش ہو جائے اور تیرا یہ حقیر بندہ، تیرا غلام بندہ میری بخشش سے رہ جائے۔ تو اللہ ایسا مت کریو، تو جب سب کو بخش دے تو میری بھی بخشش کر دیو۔ تو اے میرے رب مجھے بھی ضرور بخش دیجئے۔ جب تو سب کو بخش دے گا، سب کے گناہ معاف کر دے گا، تو اے اللہ تو میرے بھی گناہ معاف کر دیو، مجھے بھی قیامت سے، جہنم کی آگ سے بچا لیو۔ دوسرے شعر میں داغ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ جب تک میرا دل دھڑکے وہ تیری یاد سے غافل نہ ہو، اور جب تک میری زبان سلامت رہے اس پر تیری حمد و ثنا جاری رہے۔ دوسرا اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرا دل دھڑکے وہ تیری یاد میں دھڑکتا رہے، تیری یاد میں کرتا رہے، تیری ہی آواز نکالتا رہے، تجھے ہی یاد کرتا رہے، وہ تیری یاد سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ جب تک میری زبان چل رہی ہے اس میں تیری ہی حمد و ثنا جاری رہے، تیری ہی تعریف بیان کرتی رہے، تیری ہی حمد گاتی رہے۔ آگے آتے ہیں تیسرے شعر میں داغ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو جس کو چاہے پستی دے اور جس کو چاہے بلندی دے، تیرے ہاتھ کے اندر ہے، تو جو چاہے وہ کرے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرا ادنا مقام ہے، میرا چھوٹا مقام ہے، اور یا اللہ تیرا اعلیٰ مقام ہے۔ تو تو جو کرنے والا ہے، جو تجھے کرنا ہے وہ تو کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اللہ تو اپنی مرضی سے میرے حق کے اندر فیصلہ دیجیو، میرے اوپر رحم کیجیو، اور مجھے اپنے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کیجیو۔ چوتھے شعر میں داغ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام تیرا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ دنیا اور آخرت میں یعنی کونین میں جو کچھ بھی ہے وہ اے میرے رب اس کا مالک تو ہی ہے۔ تو یہ جو غلام تیرا حقیر بندہ ہے داغ دہلوی، یہ تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنائے گا، تیرے علاوہ کوئی اس کا معبود نہیں ہوگا، کوئی عبادت کے لائق نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے ہماری نظم یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پوری نظم کے اندر بہت خوبصورت انداز کے اندر داغ دہلوی نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی توقیر بیان کی ہے، اور رحم کی اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگی ہے۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 10 کا جواب۔ 11 کی جانب آتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 11 آپ سے پوچھ رہا ہے داغ دہلوی کی مختصر سوانح عمری لکھیے۔ جو ان کی زندگی کے حالات تھے وہ سوانح عمری کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ تو دیکھیے آپ، داغ دہلوی کا اصل نام نواب مرزا خان تھا، اور داغ آپ کا تخلص تھا۔ داغ آپ کا تخلص تھا اور نواب مرزا خان آپ کا نام تھا۔ 25 مئی 1831 کو چاندنی چوک کے دہلی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام نواب شمس الدین احمد خان اور والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، جنہیں عرف عام میں چھوٹی بیگم کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ 7 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو چچا یوسف علی خان نے آپ کی پرورش کی۔ کم عمر کے اندر ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے چچا نے پرورش کی آپ کی۔ چچا کا بھی آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی جو والدہ تھی وہ کسی اور سے نکاح نسبت میں چلی گئیں۔ آپ کی والدہ
آپ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے فخرو سے نکاح کر لیا تو آپ بھی ان کے ساتھ لال قلعے میں چلی گئیں، اور جو داغ تھے، داغ دہلوی، یہ بھی آپ کی والدہ کے ساتھ لال قلعے کے اندر چلے گئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں غیاث الدین نامی ایک عالم شخص کی نگرانی میں ہوئی۔ غیاث الدین نام کا ایک شخص تھا جن کی نگرانی میں آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی، اور 1957 میں جب دہلی کا ماحول خراب ہوا تو آپ ریاست رامپور چلے گئے، اور یہاں آپ کو داروغہ فراش خانہ اور استبل کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ 1957 کے اندر جب دہلی کے حالات خراب ہوئے، 1956 میں جو آپ کے نئے والد تھے فخرو، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد آپ قلعے سے تو نکل گئے تھے لیکن دہلی کے اندر ہی رہتے تھے، دہلی میں ہی آپ نے قیام رکھا تھا۔ لیکن 1957 میں جب دہلی کے حالات خراب ہوئے، غدر کی وجہ سے دہلی کے حالات خراب ہو گئے تھے، تو آپ دہلی سے نکل گئے اور دہلی سے نکل کر دوسرے شہر کے اندر آپ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو رامپور کے اندر آپ کو داروغہ بنا دیا گیا استبل اور فراش خانے کا۔ رامپور سے حیدرآباد چلے گئے جہاں انہیں نواب کا استاد سخن مقرر کیا گیا۔ آپ کو داروغہ بنایا گیا لیکن وہاں آپ کا من نہیں لگا، اور تھوڑے دن بعد آپ رامپور سے بھی نکل گئے، اور رامپور سے نکل کے آپ حیدرآباد چلے گئے جہاں پر آپ حیدرآباد کے نواب کے استاد مقرر کیے گئے۔ حیدرآباد ہی میں 16 فروری 1905 کو داغ کا انتقال ہوا۔ 16 فروری 1905 کو انتقال ہو گیا، اور داغ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ آپ نے مرزا زین العابدین، عارف اور ذوق کی شاگردی قبول کی۔ ذوق جو ہیں 1857 کے غدر سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے استادوں میں آپ کی گنتی ہوتی تھی، استاد تھے، اور تو وہاں پر ان کی صحبت داغ نے بھی اختیار کی، اور ذوق کی شاگردی کے اندر آپ رہے۔ غزل گوئی کے علاوہ مثنویوں اور دیگر اصناف سخن میں آپ کمال رکھتے تھے۔ آپ کے 4 شعری دیوان بعنوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ کے نام سے، گلزار داغ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی داغ دہلوی کی مختصر سوانح حیات، آپ کی زندگی کے بارے میں مختصر سے حالات، تھوڑے سے حالات جو ہم نے آپ کی کتاب سے اخذ کیے ہیں۔ آگے آتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 12، یہ آپ سے داغ دہلوی کی شاعری کی چند خصوصیات پوچھ رہا ہے کہ شاعری کی کیا خصوصیات تھی۔ تو بچوں، داغ دہلوی کو بلبل ہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کی بلبل، اور رومانی شاعر تھے، بہت خوبصورت غزلیں لکھتے تھے۔ داغ کی شاعری ایک محور پر گھومتی ہے اور وہ ہے عشق۔ جنسی محبت کے باوجود انہوں نے عاشقانہ جذبات کا بھرم رکھا ہے، اور نفسیاتی بصیرت کا اظہار ان کے یہاں جا بجا ملتا ہے۔ داغ کی شاعری میں شبابیت، عیاشی اور خواہش کا جو عنصر ہے، اس کے اظہار میں داغ نے ایک کیفیت پیدا کر دی ہے۔ داغ کی تمام شاعری وصل کی شاعری ہے، نشاتیہ لب و لہجہ، غیر منافقہ روانہ رویہ اور دہلی کی زبان پر قدرت داغ کی مقبولیت کا راز ہے۔ یہ تھی بچوں داغ دہلوی کی شاعری کی خصوصیات، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری جو درسی کتاب میں سوال دیے گئے تھے ان سوالوں کے جواب بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔